بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ پھر اس کے عقب میں حق کا قیام کرنے والا ظاہر ہوگا، پھر میں اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کر ظاہر ہوں گا۔ زمین کے مختلف اقالیم میں جیسے کہ چاند ستاروں کے درمیان چمکے اور میرے خروج کی 10 علامتیں ہیں۔ ان کی پہلی علامت کوفہ کی گلیوں میں پرچموں کا جلایا جانا اور مسجدوں کی تعطیل اور حاجیوں کا منقطع ہو جانا، اور خراسان میں زمین کا دھنسنا، اور خراسان میں سنگ باری اور دمدار ستارے کا طلوع اور ستاروں کا قریب آنا، شور و شر، قتل و غارت گری ہے۔ یہ وہ 10 علامتیں ہیں کہ جن کا ذکر کیا گیا۔ خراسان میں زمین کا دھنسنا زلزلے کے سبب سے متوقع ہے یا ممکن ہے کہ اور کوئی صورت ہو۔ خراسان کی سنگ باری بمباری بھی ہو سکتی ہے اور اولوں کی بارش بھی۔ کوئی مخصوص دمدار ستارہ طلوع کرے گا، غالباً اسی کا ذکر خطبہ لولوت میں ہے۔ بعض اہم ستاروں کا اقتران ہوگا، شور و شر، قتل اور غارت گری۔ حجاز اور نجف۔ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے حجاز میں آگ پیدا ہو جائے اور تمہارے نجف میں پانی جاری ہو جائے تو اس وقت اس کے ظہور کی توقع رکھو۔ الزام الناصب جلد دوم صفحہ 125۔ نجف، بغداد، حجاز۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارا نجف سیلاب و بارش سے بھر جائے اور جب حجاز اور حدر میں آگ ظاہر ہو جائے اور بغداد پر تاتاری حکومت کرنے لگیں تو اس وقت قائم منتظر کی ظہور کی توقع رکھو۔ توضیح: نمبر 1، کہا جاتا ہے کہ 654 ہجری میں مدینہ میں بہت ہولناک آگ لگی تھی اور نجف میں پانی جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس خشک و بے آب شہر میں اب پائپ لائنوں کے ذریعے پانی جاری ہو چکا ہے، لہٰذا یہ علامات پوری ہو گئی ہیں۔ نمبر 2، امیر المومنین کے قول میں حجاز میں آگ لگنا اور نجف میں پانی کا جاری ہونا ذکر کیا گیا ہے۔ الزام الناصب جلد دوم صفحہ 125۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی روایت میں نجف میں سیلاب کا آنا، حجاز و مدر میں آگ کا لگنا اور بغداد میں تاتاریوں کا غلبہ بیان کیا گیا ہے۔ ان دونوں روایتوں کا ظاہر یہ ہے کہ یہ واقعات ایک ہی زمانے کے عرص میں ہوں گے، لہٰذا بظاہر ابھی یہ علامات پوری نہیں ہوئیں۔ نمبر 3، نجف کا سیلاب و بارش کا زد میں آنا بعض دوسری روایات میں بھی ملتا ہے اور غالباً یہ علامت سال ظہور کی ہے۔ نمبر 4، حجاز سعودی عرب کا مشہور علاقہ ہے اور مدر یمن کا ایک دیہات ہے جو شہر صنعا سے 20 میل کے فاصلے پر ہے۔ نمبر 5، ترکوں کا بغداد پر غالب آ جانا غالباً ظہور سے 1 سال قبل ہوگا، اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق ترک 3 مرتبہ خروج کریں گے اور ان کا آخری خروج سفیانی کے خروج سے متصل ہوگا۔ ان کا پہلا خروج ہلاکو کے عہد کا ہے، دوسرا خروج عثمانیوں اور سلجوقیوں کا غالب آنا ہے اور تیسرا خروج ابھی باقی ہے۔ قبر کمیل۔ کمیل ابن زیاد نے امیر المومنین علیہ السلام سے کہا کہ مولا، میں آپ سے ایک خواہش کرنا چاہتا ہوں لیکن حیا اس سے مانع ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے کمیل، اپنی خواہش بیان کرو۔ کہا، مولا، میں چاہتا ہوں کہ میری قبر آپ کے جوار میں بنے۔ آپ کمیل کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کمیل، تمہاری قبر یہاں بنے گی۔ کمیل نے عرض کی، مولا، یہ تو آپ سے بہت دور ہے۔ فرمایا، ہرگز نہیں، یہ مستقبل میں قریب ہو جائے گی، اور یہ بھی جان لو کہ آخری زمانے میں تمہاری قبر کے چاروں طرف اعلیٰ مکانات اور باغات ہوں گے، اور ہر قصر میں ایک ایسا چراغ ہوگا جو تمہاری نگرانی کرے گا، اور ایک ایسا آئینہ ہوگا جس میں دور اور نزدیک کی چیزیں نظر آئیں گی، اور یہ سب باتیں ہمارے قائم آل محمد کے ظہور کی علامات ہیں۔
روزۃ العلویہ بہاولہ علائم الظہور زنجانی صفحہ 266۔ میری طالب علمی کے زمانے میں قبر کمیل شہر نجف کے باہر تھی، جس کے چاروں طرف ریگستان تھا۔ پھر غالباً 1960 کے بعد وہ علاقہ آباد ہونا شروع ہوا اور عالیشان مکانات تعمیر ہونا شروع ہوئے۔ 5 سال میں وہ میدان ایک اچھے محلے کی صورت اختیار کر گیا۔ چونکہ اسی علاقے میں مسجد حنانہ بھی واقع ہے، اس لیے اس علاقے کا نام بھی حنانہ ہو گیا۔ مصر و شام۔ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ پرچم جو سبز رنگ میں رنگے ہوئے ہیں مصر میں حرکت کریں گے اور شام اور اطراف شام میں داخل ہوں گے اور صاحب عصا کے لڑکے کو ہدیہ کیے جائیں گے۔ فرج ظہور کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے پوچھا کہ تفصیل سے بیان کروں یا اختصار سے؟ عرض کی کہ اختصار سے بیان فرمائیے۔ فرمایا کہ جب کیس کے پرچم مصر میں اور کندھا کے پرچم خراسان میں مرتکز ہو جائیں تو فرج ہوگی۔ الزام الناصب جلد 2 صفحہ 147۔ توضیح۔ نمبر 1، پہلی روایت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ مصر سے کچھ پرچم چلیں گے جن کا رنگ سبز ہوگا، پھر وہ شامات میں داخل ہوں گے۔ شامات سے مراد شام، لبنان، اردن اور فلسطین کے سارے علاقے ہیں۔ الاسیات کی جگہ بعض نسخوں میں الوصیات ہے، جس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ صاحب وصیت کے بیٹے کو ہدیہ کیے جائیں گے۔ یہ عصا کون سے ہیں یا وصیتیں کیا ہیں، ان کا صاحب کون ہے؟ الخرائج و جراحے کی 20ویں فصل میں اس روایت کو ایک لفظ کے فرق کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، یعنی جب پرچم حرکت میں آ جائیں۔ شام۔ نمبر 1، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سیاہ جھنڈوں والے اختلاف کریں تو ارم کی بستیوں میں سے ایک بستی دھنس جائے گی۔ ارم کے سلسلے میں بڑے اختلافات ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ اسکندریہ ہے، بعض دمشق کو کہتے ہیں۔ ارم صنم الف اور سکون را کے ساتھ آذربائیجان کا ایک علاقہ ہے، اور ارم زم الف اور فتح را کے ساتھ کردستان کے علاقے کا ایک شہر ہے۔ تفصیل معجم جلد 1 صفحہ 197 پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اور اس کی مسجد کا مغربی حصہ منہدم ہو جائے گا۔ اس وقت شام میں 3 جھنڈے خروج کریں گے، اصحب، البقا اور سفیانی۔ سفیانی شام سے خروج کرے گا اور البقا مصر سے، لیکن سفیانی ان لوگوں پر غالب آ جائے گا۔ نمبر 2، عبداللہ ابن منصور نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سفیانی کا نام دریافت کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اس کے نام سے کیا کرنا ہے؟ جب وہ شام کے 5 خزانوں دمشق، حمص، فلسطین، اردن اور قزوین کا مالک ہو جائے تو اس وقت ظہور کے متوقع رہنا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ وہ 9 ماہ حکومت کرے گا؟ فرمایا نہیں، بلکہ پورے 8 ماہ حکومت کرے گا، جن میں ایک دن بھی زیادہ نہیں ہوگا۔ شام۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے راوی سے فرمایا کہ زمین پر جم جاؤ اور اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت نہ دو یہاں تک کہ سیہون، جیہون، دجلہ، فرات، نیل پر قابض نہ ہو جائیں، تو اس وقت اللہ گمراہی کے مقابلے میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرے گا، اور پھر قیامت تک گمراہی کا پرچم بلند نہیں ہوگا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ
یا امام زماننا حاذا اجل اللہ فرجک و سہل اللہ مخرجک و ظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔